حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما أنا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ شریف میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو سورہ کہف اور پارہ نمبر 16، اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر کئی طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے عقیدہ درست کیا جاتا ہے، کچھ آیتیں وہ ہیں جس کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تین طرح کی قرآن مقدس میں آیتیں ہیں۔ جن کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اسے کہتے ہیں آیات مقطعات، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یا الف لام میم صاد، یا نون، یا قاف۔ یہ جو آیتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات مقطعات۔ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں ان کو معلوم ہے۔ یہاں تک ان آیتوں کا معنی حضرت جبرائیل امی کو بھی نہیں معلوم۔
یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز اور نیاز کا معاملہ ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے. جس نے نازل کیا آیتوں کو اسے معلوم ہے یا جس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں اسے معلوم ہے. اس میں ایک راز پوشیدہ ہے جو محبوب اور محب کے درمیان ہے. مثال کے طور پر ایک خط ہوتا ہے جو ایک دوست دوسرے دوست کے نام لکھتا ہے. ایک اوپن لفافہ ہوتا ہے جس کو پوسٹ کارڈ کہا جاتا ہے. اس پر آپ نے کسی بھی زبان میں لکھا، اردو میں لکھا، انگلش میں لکھا، ہندی میں لکھا. پوسٹ مین بھی پڑھ سکتا ہے یا وہ خط کسی کے جس کے بھی ہاتھ لگ جائے گا، اگر وہ اردو داں ہے یا انگلش آتی ہے یا ہندی آتی ہے اس کو وہ پڑھ لے گا. تو پھر آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان راز کیا رہے گا؟ راز تو فاش ہوگا. اور ایک وہ خط ہوتا ہے جو لفافے کے اندر پیک کر کے دیا جاتا ہے اور صرف اس کے محبوب ہی کے ہاتھ میں لگتا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کسی کے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے. اس پر بھی یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں نہیں لگے گا. اس کا بھی راز فاش ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کوڈ ورڈ جو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں یا آپ جس کے لیے بول رہے ہیں وہ سمجھ سکتا ہے. تو اپنی زبان میں یہ کہیے کہ یہ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں، جو راز پوشیدہ ہے، اور اس کو کوڈ ورڈ کہیے. جو کاف ہا یا عین صاد یا الف لام میم صاد یا الف لام را یا الف لام میم را یا نون یا الف لام میم، یہ قرآن مقدس کے اندر جو آیتیں ہیں یہ آیات مقطعات ہیں. اللہ کا پیغام لانے والے اللہ کے محبوب کے پاس کون؟ حضرت جبرائیل امین. آیت نازل ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، معنی حضرت جبرائیل امین کو معلوم ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. راز کہاں رہ گیا؟ اللہ اس کے محبوب کے درمیان. آیت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، معنی حضرت جبرائیل امین کو معلوم ہے. دنیا کے مفسرین کو، عربی داں کو معنی معلوم ہے. راز کہاں رہ گیا؟ یا ایھا المدثر، راز معنی حضرت جبرائیل امین کو معلوم ہے. لانے والے کو اس کا معنی معلوم ہے. اللہ اس کے درمیان، محبوب کے درمیان راز نہیں رہ گیا. الف لام میم صاد آیت نازل ہوئی، معنی جبرائیل امین کو نہیں معلوم. صرف جو نازل کر رہا ہے اس کو معلوم ہے یا جس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں آیاتیں اس کو معلوم ہے. حضرت جبرائیل امین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں آیت نازل فرمائی الف لام میم صاد، معنی جبرائیل امین کو نہیں معلوم. میرے رسول نے جب سنا مسکرائے اور یہ فرمایا فہمت یا جبرائیل، میں سمجھ گیا. کیا فرمایا؟ فہمت یا جبرائیل، میں سمجھ گیا. آیت نازل ہوئی الف لام میم را، معنی جبرائیل امین کو نہیں معلوم. سرکار نے فرمایا فہمت یا جبرائیل، میں سمجھ گیا. یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے جو پوشیدہ ہے، صرف محبوب جانتا ہے یا اس کا محب جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استاد معاذ اللہ حضرت جبرائیل ہیں، ان کو ان آیتوں پر غور کر کے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے کہ میرے نبی کا کوئی استاد نہیں. میرے نبی کا استاد صرف اللہ ہے. اور اس نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، سکھا دیا رحمان نے آپ کو قرآن مقدس کو. کس نے سکھایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سکھا دیا آپ کو جبرائیل امین نے یا سکھا دیا آپ کو کسی فرشتے نے. اللہ نے تو واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا نا الرحمن علم القرآن، کہ سکھا دیا آپ کے رحمان نے، سکھا دیا اللہ نے آپ کو علم القرآن، قرآن مقدس کو. اور آگے ارشاد فرمایا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ،
جس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اب قرآن مقدس کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے آدم علیہ السلام کا وجود ہوا اور قیامت تک کے جو کچھ بھی ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا کے اندر آنے سے قبل جو کچھ بھی ہو چکا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور جو قیامت تک کے ہوگا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کئی جگہ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا سرکار سے کہ اے محبوب یاد کرو وہ دن، حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یونس علیہ السلام کے، جو واقعات آپ کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ دن۔ تو یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ جس کو اس سے پہلے کوئی چیز یاد ہو۔ مثال کے طور پر میں ابھی کسی مدرسے کے طالب علم سے کہوں وہ واقعہ یاد کرو جو تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا، تو حادثے کے لیے اس کا جسم و جسمانیات کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ موجود تھا، اس کے سامنے ہوا، اس کے ساتھ ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یاد دلا رہے ہیں اس کو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے سرکار بھول گئے تھے، معاذ اللہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نار نمرود میں ہوا، یاد کرو وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یاد کرو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا کے اندر آنے سے قبل جو بھی واقعات، جو بھی حالات ہوئے ہیں وہ سب آپ کو، ان سب واقعات سے آپ باخبر تھے اور سب کا علم آپ کو تھا، اور جو قیامت تک کے ہونے والا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے ان سب حالات سے آپ کو واقفیت ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اللہ یہ کیوں فرماتا یاد کرو وہ واقعات، یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ وقت؟ جبرائیل امین آیتیں نازل ہو رہی ہیں، الف لام میم، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، معنی جبرائیل امین کو نہیں معلوم، سرکار سے عرض کیا الف لام میم، سرکار نے فرمایا یا جبرائیل، فہمت یا جبرائیل، میں سمجھ گیا، مسکرائے اور میں سمجھ گیا۔ مفسرین نے الف لام میم کاف، کاف ہا یا عین صاد کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے تشبیہ دی، اور یہ فرمایا ہے ایک آنکھ شریف آپ کی کاف ہے، ایک ہا ہے، آپ کی بینی شریف یا ہے، یہ آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا ہے، تشبیہ دیا ہے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ اب ان آیتوں سے اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے انما انا بشر مثلکم، کیا محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ یہاں کے اوپر ہمیں آپ کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں سے عقیدہ بنتا بھی ہے اور یہاں سے عقیدہ بگڑتا بھی ہے، یہاں سے عقیدہ بنتا بھی ہے اور یہاں سے عقیدہ بگڑتا بھی ہے۔ ترجمہ سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ سچائی ہے، ترجمہ یہی ہے، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ لیکن ہر اس آیت کو عقیدہ بنانے کے لیے، اس سے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے دیکھنا یہ پڑتا ہے موقع اور محل کیا تھا، اس کا شان نزول کب ہوا، اور اس آیت کا شان نزول ہوا تو کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا۔ اس طرح کی آیتوں کا جو نزول ہوا اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان آیتوں کا جو نزول ہوا یہ کب ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، موقع کیا تھا، محل کیا تھا، معاملہ کیا تھا، ماحول کیا تھا، جو ضرورت پڑی اس طرح کی آیتوں کی۔ ترجمہ تو یہی ہے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں. اللہ نے نہیں کہا کہ میرا محبوب تمہارے مثل بشر ہے. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں. اللہ نے نہیں کہیں کے اوپر فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو، میرا رسول جس طرح سے تم ہو انسان ایسا ہی ہے، یا تم جس طرح سے بشر ہو ایسا ہی بشر ہے. کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر میں کہوں گا بذات خود تو یہ عوام الناس کے لیے، دنیا والوں کے لیے دلیل بن جائے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تمہارا محبوب تمہارے مثل بشر ہے. اللہ نے کہا جب بشریت کی بات آئے گی تو تم کہو گے، اب جب تمہاری نبوت کی بات آئے گی تو میں کہوں گا، جب تمہارے رسالت کی بات آئے گی تو میں کہوں گا یا ایھا الرسول، جب تمہارے ختم نبوت کی بات آئے گی تو میں کہوں گا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جب تمہارے میلاد کی بات آئے گی تو میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب دنیا کے اندر تمہارے حجت اور دلیل کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب تمہاری کملی کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا یا ایھا المدثر. جب تمہارے علم کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا علم القرآن. جب تمہارے وجود کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب تمہارے جسم کی بات آئے گی، تمہارے سینے کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا الم نشرح لک صدرک. جب تمہاری زلفوں کی بات آئے گی تو میں کہوں گا واللیل اذا سجا. جب تمہارے اوپر نزول قرآن کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جب تمہاری معجزات کی بات آئے گی تب میں یہ کہوں گا ید اللہ فوق ایدیہم. جب تمہارے چہرے کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا. غرضے کی جب تمہاری تعریف کی بات آئے گی، تمہاری توصیف کی بات آئے گی، تمہاری حمد و ثنا، تمہاری بڑائی کی بات آئے گی تو میں یہ کہوں گا. لیکن بات آئی ہے بشریت کی تو اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں. ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے مثال. مثال میں اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. مثال ہمیشہ حقیقت کی طرف دی جاتی ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کی مثال نہیں دی جاتی ہے. مثلا آگ ہے. آگ کیا ہے؟ آگ کی تپش حقیقت ہے، سچائی ہے. چائے کی تپش حقیقی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ تحلیل بھی ہو جاتی ہے. اس کی جو گرمی اور شدت جو ہوتی ہے، اس کی جو تمازت ہوتی ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے. لیکن آگ کی پہچان یہ ہے، آگ کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس کے اندر سختی ہو، شدت ہو، جلانے کی طاقت ہو اور وہ خود اپنی مختار ہو، اپنی حیثیت کی مالک ہو. چائے خود اپنی حیثیت کی مالک نہیں ہے، کیونکہ چائے بھی آگ کی محتاج ہے اور آگ کسی کی اپنی تمازت کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے. تو چائے کی مثال آگ سے دی جائے گی، آگ کی مثال چائے سے نہیں دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چائے کی مثال کس سے دی جائے گی؟ آگ سے دی جائے گی. اب اگر کوئی دیوانہ جس کی عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے ہوں وہ یہ مثال دینے لگے کہ آگ گرم ہے چائے کی طرح، تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ اس کو علاج کی ضرورت ہے. یہی کہیں گے نا، ہر کوئی یہی کہے گا. پانی ہے اور ایک طرف برف ہے. برف کی شناخت اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈک پائی جائے، تبھی تو وہ برف ہے. برف کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اندر ٹھنڈک پائی جائے اور وہ اس ٹھنڈک کا خود مالک ہو، اس کی اپنی خود ملکیت ہو. اس ٹھنڈک کی، ٹھنڈک کے اوپر اس کا خود اختیار ہو، اس کو خود فوقیت حاصل ہو، پھر وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اب ایک طرف پانی ہے، آپ کو شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے،
آپ نے اپنے بیٹے سے یا بھائی سے یا اپنے خادم سے کسی سے کہا ایک گلاس پانی مجھے چاہیے ٹھنڈا، اس نے فریج سے بوتل نکالی، پانی ضرورت سے زیادہ آپ کو ٹھنڈا اس نے پیش کر دیا، آپ نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد میں یہ فرمایا وہ اتنا ٹھنڈا پانی لیا بالکل برف ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے آدمی نا اتنا ٹھنڈا پانی ہے بالکل برف کی طرح یہ گل رہا ہے۔ تو پانی کی مثال اگر ٹھنڈائی سے دینا ہے تو کس کی طرف آپ مثال دیں گے؟ برف کی طرف۔ اب اگر کوئی دیوانہ اسی مثال کو الٹا کر دے کہ برف ہاتھ میں پکڑے اور یہ کہے کہ برف اتنا ٹھنڈا ہے جیسے پانی، یہ مثال الٹی ہو جائے گی، کیونکہ پانی کی ٹھنڈک اپنی اصلی نہیں ہے، اس کی اپنی اصلی نہیں ہے، برف کی وجہ سے ہے، اس کے اندر جو ٹھنڈک ہے وہ برف پڑنے کی وجہ سے ہے۔ پانی کے اندر آپ نے برف ڈالا تب اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوئی، اور برف خود ایک مختار ہے اپنی ٹھنڈک کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ تو اب مثال کیسی دی جائے گی؟ پانی کی مثال برف کی طرح دی جائے گی کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ جس طرح سے برف۔ اب کوئی آدمی دیوانہ اگر ہاتھ کے اندر برف کا ٹکڑا لے کر کے اور یہ کہے کہ برف اتنا ٹھنڈا ہے جیسے پانی، تو کیا کہیں گے؟ اس کو علاج کی ضرورت ہے، دماغ معاف ہو چکا ہے، اس کا عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ لے لیجیے۔ سورج ہے، وہ دھوپ میں تپش اتنی ہے، تمازت اتنی ہے، جس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے آگ کے شعلے برس رہے ہیں، تیز دھوپ ہے، آپ باہر نکل رہے ہیں، تمازت اتنی زیادہ ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ آسمان تپش، سورج میں اتنی تپش ہے کہ جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہوں۔ اور اگر آگ کے شعلے اوپر اٹھنے لگتے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ آگ کے شعلے زمین سے اوپر اس طرح سے اٹھ رہے ہیں جیسے آج سورج سے شعلے گر رہے ہوں۔ تو مثال ہمیشہ حقیقت کی طرف دی جاتی ہے۔ اب کوئی مقرر ہے، کوئی خطیب ہے اور اتنا چیخ چیخ کے تقریر کر رہا ہے کہ گلا پھاڑے دے رہا ہے۔ ہم نے کہا وہ خطیب صاحب بہت ہی بہتر آدمی تھے، بالکل اس طرح سے دہاڑے مار رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ جنگل کا راجا، جنگل کا شیر دہاڑے مار رہا تھا۔ تو خطیب کو مثال شیر سے دیں گے آپ، اس طرح سے چیخ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی شیر سنیت چیخ رہا ہے۔ آج کل القاب و آداب کی تو بھی خوب برسات ہو رہی ہے۔ شیر سنت، شیر اہل سنت چیخ رہا ہے شیر کی طرح۔ اب اگر شیر نے چیخ ماری تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شیر چیخ رہا ہے فلاں مقرر کی طرح، کہے گا مثال الٹی ہو جائے گی۔ تو میرا مطلب آپ کے ذہن میں 10 منٹ آپ میری گفتگو کو سنیں لیکن اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو یہ حق ان کو حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ رسول اللہ ہماری طرح ہمارے مثل بشر ہیں، ہم بھی ان کی طرح بشر ہیں، ان کے مثل بشر ہیں۔ یہ کسی امتی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ وہ کہے گا، ایسا عقیدہ اگر اس کا ہوگا تو پھر اس کا ایمان بھی سلب کر لیا جائے گا اور اس کا عقیدہ بھی جائے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، اللہ نے فرمایا تھا گندم کو مت کھانا، آپ نے گندم کو کھا لیا، اللہ نے جنت سے حکم دے دیا جنت سے باہر آ جاؤ، دنیا کے اندر آپ تشریف لائے، اور اس خطا پر حضرت آدم علیہ السلام برسوں برس روتے رہے۔ ہم حالانکہ ہم کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو خطا کہیں، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آدم علیہ السلام نے یہ خطا کی، ہم خطا نہیں کہہ سکتے ہیں، مشیت مولا تھی، مشیت الہی تھی، مرضی مولا تھی۔ اگر یہ مرضی نہ ہوتی تو نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ اولاد آدم ہوتا، نہ دنیا ہوتی۔ انسانی آبادی صرف انسانی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر برسا برس آپ روتے رہے۔
پھر ایک دن آپ کو خیال آیا دنیا کے اندر، خیال آیا کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر. کیا فرمایا؟ قالا ربنا ظلمنا، فرمایا آدم علیہ السلام نے ہم نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا. انفسنا، اپنی جان پر ہم نے ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، اے اللہ تو ہماری اس خطا کو یا اس غلطی کو یا خطائے اجتہادی کو معاف فرما دے. اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے. برسوں برس آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے. ایک دن آپ کو خیال آیا اور بارگاہ خداوندی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر دیا اور عرض کیا مالک و مولا تو ہمیں معاف کر دے اپنے محبوب کے صدقے میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. آواز آئی کہ اے میرے بندے آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا جنت کے درختوں کے اوپر، جنت کے اندر جو درخت لگے ہوئے تھے ہر شاخ کے اوپر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. جہاں جہاں جس جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ تھا اسی کے آگے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ محمد رسول اللہ بھی تھا. اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ آپ نے کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر. اور ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چاہے وہ اپنے اوپر کرے یا آپ کے اوپر کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ ہوں گے مظلوم، اور ظلم جو کر رہا ہے وہ ظالم کہلائے گا. ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم. جس پر کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مظلوم ہوتا ہے. لیکن یہاں کے اوپر آدم علیہ السلام کو اگر کسی نے معاذ اللہ ظالم کہہ دیا یا ظلم کرنے والا کہہ دیا تو ایمان سے جائے گا، اس لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبیوں کی شان میں بے ادبی کو ہرگز گوارا نہیں کرتا، اسے معاف نہیں کرتا ہے بے ادبی کرنے والوں کو. وہ کہیں بڑوں کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر ہیں، وہ ان کا رب ہے. اگر نبی اپنے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کہے تو یہ ان کے بڑوں کی بارگاہ ہے. لیکن ہم چھوٹوں کو یہ حیثیت نہیں ہے، ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی پیغمبر کو ہم ظالم معاذ اللہ کہیں یا اس کی شان میں ہم گستاخی کریں. وہ کہیں معنی کے اعتبار سے ہم نے آپ کو سمجھایا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب آپ باہر آئے ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں لیکن آپ ان کو معاذ اللہ ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے متعدد آیاتوں کے ذریعے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. تو جب آپ کے اوپر وہاں کے اوپر پابندی ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو یہ حق صرف انہی کو حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح آپ اپنے آپ کو بشر سمجھنے لگے. اور پھر اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے مثل بشر کہا ہے، عین بشر نہیں کہا ہے. ہم نے کیا کہا؟ ایک ہوتی ہے مثال اور ایک ہوتی ہے حقیقت. تو مثال جو ہے وہ ہمیشہ حقیقت کی طرف دی جاتی ہے، حقیقت کو مثال کی طرف نہیں پلٹایا جا سکتا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے، میں نے کئی مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثال میں اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو مثال ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ مثال نہیں ہوتی ہے. اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا یوحا، دیکھیے میرے رب کا کرشمہ دیکھیے. 1450 برس پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور اس دور کے انسان کے بارے میں
یہ معلوم تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مثل بشر کہے گا اور وہ گمراہ ہو چکا ہوگا. اسی وقت اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا یوحا، اے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر تو ہوں، ضرور ہوں، لیکن یوحا یہ اپنے ذہن میں مت آنے دینا میرے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی ہے. یہ امتحان بھی ہو گیا اسی وقت کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، تم برابر کہاں سے ہو سکتے ہو میرے اوپر. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرے مثل بشر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابی تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اس کا ہم ردیف اور قافیہ آگے چل کے ضرور ہو سکتا ہے. صحابی تو نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. صحابہ کرام کو آپ عقیدہ دیکھیے. اب اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں گے تو بات آپ کی زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن وقت نہیں ہے. اس کے اوپر کل پھر انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو کروں گا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مقدس کے اندر، جیسے یہ فرمایا گیا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ راہ ہدایت کو بھی پا جائیں گے. معنی کے اعتبار سے اگر آپ نے اپنے اعتبار سے معنی نکالا ہے تو آپ گمراہی سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. جیسے اس آیت پر جن لوگوں نے یہ معنی اخذ کر لیا کہ اللہ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ بھی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ بھی ایمان ہے، اور اپنی طرح ماننا یہ کفر ہے. اپنی طرح ماننا یہ کفر ہے. بشر تو ہیں لیکن وہ کون سے بشر ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بشر تو ہیں، وہ سید البشر ہیں، امام البشر ہیں، حسن و جمال والے ہیں. بشر تو ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہیں. اب ہماری طرح بشر ہیں. ایک آنکھ والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ہماری طرح بشر ہیں، ایک ہاتھ والا ہے وہ بھی کہنے چلا ہماری طرح بشر ہیں، ایک پیر والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہماری طرح بشر ہیں، کالا ہے وہ بھی کہہ رہا ہماری طرح بشر ہیں، لولا ہے وہ بھی کہہ رہا ہماری طرح بشر ہیں. ماد اللہ کہ ہمارے آقا ایسے تھے؟ ارے ہمارے آقا تو حسن و جمال کے مالک تھے. جس کالے کے اوپر نظر ڈال دیا تو اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے. جس بیمار کے اوپر نظر اٹھا دیا ہمیشہ کے لیے وہ شفا یاب ہو گیا. جس پانی کے اندر آپ کا لعاب دہن پڑ گیا، جو پانی بیماریوں کا گھر تھا، اگر آپ نے اس کے اندر لعاب دہن ڈال دیا تو وہ بیماری تمام مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے شفا والا پانی بن گیا. شفا یابی اس میں اندر آ گئی. وہ ایسے بشر تھے جس پتھر کے اوپر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھ دیا، وہ پتھر بھی اپنے سینے کو چاک کر دیا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. چاند کی طرف اگر آپ نے انگلی سے اشارہ کر دیا، چاند نے بھی آپ شک ہو کر کے اس بات کی گواہی دی کہ صرف آپ کے غلام دنیا ہی والے نہیں ہیں، آسمان کے تارے بھی آپ کے غلام ہیں، یہ چاند و سورج بھی آپ کے غلام ہیں. تو ہمارے آقا تو ایسے تھے جس کی تعریف تمام انبیاء نے کیا. اور انبیاء نے کیا کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں متعدد مقامات کے اوپر کوئی پارہ، کوئی قرآن کی آیت، کوئی سپارہ خالی ہی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو. اس کے آگے انشاءاللہ کل درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند و سورج، نہ انبیاء کی جماعت، نہ فرشتوں کی جماعت، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا
اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشگی اسی کے لیے ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی رہے گا جب ساری کائنات، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فنا ہو جائے گی، جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ کل من علیہا فان، جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اس نے جب چاہا کہ میری معبودیت کا چرچا ہو، میری معبودیت کا اظہار ہو، تذکرے ہوں، لوگ مجھے جانیں پہچانیں، تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، وہی نور مقدس حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ کے اندر جلوہ افروز فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے یہاں وہ نور تشریف لایا۔ اس کے بعد نسل بعد نسل، قرن بعد قرن، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے ارحام اصلاب طاہرہ کے اندر ہوتا ہوا، اور جس خاندان، جس قبیلے، جس زمانے، جس وقت میں یہ نور جس زمانے میں تشریف لاتا رہا، اپنے انوار و تجلیات کی برسات کرتا ہوا، اپنے نور سے لوگوں کو مزین کرتا ہوا، اپنے نور سے اندھیروں کو کاٹتا ہوا، اجالوں کو بانٹتا ہوا، یہ نور آگے بڑھتا رہا۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب مطہر کے اندر یہ نور تشریف لایا، پھر آپ سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ محترمہ حضرت طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لایا، پھر وہ وقت، وہ مہینہ، وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں، وہ مبارک دن بھی تشریف لے آیا۔ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک پیارا پیارا مہینہ، نور والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، بخشش و مغفرت والا مہینہ، نجات والا مہینہ، مبارک مہینہ تشریف لے آیا۔ پھر اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ اور دنوں میں دوشنبہ مبارکہ دن، وقتوں میں صبح و صادق کا سہانا وقت، ایسے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، ایک ندا آ رہی ہے چاروں طرف سے، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا رحمت للعالمین، اظہار یا انیس الغربین، اظہار یا طٰہٰ و یاسین، آپ ظاہر ہو جائیے، آپ ظاہر ہو جائیے، آپ ظاہر ہو جائیے، آپ تشریف لائیے۔ میرے آقا جس وقت تشریف لائے، تمام خشک و تر، بحر و بر، شمس و قمر دست بستہ کھڑے تھے، انبیاء مرسلین، تمام فرشتوں کی جماعت، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپ کی بارگاہ شریف میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔